बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 30 दिसंबर और दिन है मंगल का। दो खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ शेयर करूंगा। पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि इस रिजीम की जो आलमी सपोर्ट है ना, वो ख़त्म होने जा रही है। जो सिचुएशन इमरान खान साहब के साथ हुई थी ना, जब वो रूस गए थे, जो रूस का उन्होंने दौरा किया था और उसी दिन रूस ने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया था, और फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दी थी जी कि हम न्यूट्रल रहेंगे, और फिर उसके बाद अदम एतमाद की जो तहरीक आई थी, इस रिजीम के साथ भी यही होने जा रहा है। मामला क्या है जी? एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। आलमी मंजरनामा जो है वो बदलने जा रहा है। एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। और इस मंजरनामे को बदलने के लिए शहबाज शरीफ का जो तैयारा है ना, उन्होंने एयरपोर्ट के ऊपर खड़ा किया हुआ है, लेकिन वो जो तैयारा है ना, वो उड़ नहीं पा रहा। ये माजरा क्या है और क्या वाकई वो इस सिचुएशन से निमट पाएंगे? मेरा तो जवाब या तजिया यही है ना का। आप भी बताइएगा, जब डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। और दूसरी खबर ये है जी कि इस रिजीम के जो स्क्रू है ना, वो भी टाइट किए जा रहे हैं जी आलमी इदारों की जानिब से। ये क्या माजरा हुआ है जी? इतनी अचानक से ये जो तब्दीलियां हैं वो क्यों रोनुमा हो रही हैं? और आपको एक और भी खबर बताता चलूं जी कि इमरान खान साहब के अगेंस्ट अदम एतमाद आने के बाद अवाम तो इमरान खान साहब के साथ खड़ी रही, लेकिन इस रिजीम के साथ अवाम नहीं है। तो हर तरफ से मतलब है कि इनकी मार ही मार है। इस पर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल आपके साथ में शेयर करूंगा। पहली खबर जी आपसे शेयर करता चलूं जी कि कैसे इस रिजीम के ऊपर इमरान खान साहब का वो वाला वक्त आन पहुंचा है। मामला ये हुआ है जी कि सऊदीया ने जो यूएई की जो इनकी आपस में जो लड़ाई है वो शुरू हुई। एक प्रेस रिलीज वहां से आई, फिर यहां से भी जवाब है जी उसका वो दिया गया, और बड़ी सीरियस और सख्त प्रेस रिलीज आई है। और उसमें 24 घंटे का जो वक्त है ना, वो दिया गया जी कि यमन से आप अपनी जो फौजें हैं वो निकाल लें। अब यहां पर जो सूरत हाल पाकिस्तान के लिए बन रही है, उन दोनों कंट्रीज की हम बात नहीं करते, इंटरनेशनल इश्यू बन जाएगा, लेकिन हमारा जो असल टॉपिक है वो पाकिस्तान के हवाले से, और फिर ये सारी चीजें किस तरह से लिंक्ड है इमरान खान साहब के हवाले से, और इमरान खान साहब का रोल इसमें कितना इंपॉर्टेंट होगा उस पर हम बात करेंगे। तो मसला इस वक्त ये पड़ा हुआ है जी, यूएई और सऊदीया दोनों हमारे ब्रादर ममालिक हैं जी, हमारे ब्रादर कंट्रीज हैं, और दोनों की जानिब से ही पाकिस्तान का जो साथ है ना, वो मुश्किल वक्त में दिया गया। ज्यादा अगर बात की जाए तो सऊदीया के हवाले से है, और फिर हमारा जो वहां पर एक ताल्लुक भी है, मजहबी भी एक है, लेकिन चलो उस एलिमेंट पर हम बात नहीं करते। लेकिन सऊदीया जो है वो हमारा हमेशा ब्रादराना जो कंट्री है वो रहा है। अब ये जो लड़ाई है वो इस नहज पर पहुंच चुकी है कि इन दोनों में से अगर ये ना रुकी, ये चीजें खत्म ना हुई, लग तो नहीं रहा कि ये चीजें खत्म होंगी, क्योंकि आलमी मंजरनामा जो है वो एक तो बड़ी तेजी के साथ बदलता जा रहा है, और जो इख्तलाफात है ना वो इतने शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं ना कि ये लड़ाई इख्तिताम तक ही जाएगी। तो इन दोनों में से किसी एक को चूज करना है। जाहिर सी बात है, किसी एक को हम किस तरह से चूज करेंगे? यहां पर अब इमरान खान साहब की तो बात याद आ रही होगी कि हमने न्यूट्रल जो है वो रहना है, जिसा इमरान खान साहब ने कहा था। और न्यूट्रल अगर रहेंगे तो इससे क्या होगा कि बाद में इन दोनों कंट्रीज के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर होंगे। लेकिन अगर दोनों में से एक को चूज करते हैं तो हो सकता है कि मुश्तरका मफादात को देखकर यही दो कंट्रीज कल को आपस में मिल जाए, लेकिन बीच में जो रगड़ा है वो हमको मिल जाएगा। बहरहाल इस वक्त बज़ाहिर चीजें इस तरह से लग रही हैं कि हमारा जो झुकाव है ना वो यूएई की तरफ ज्यादा है। क्यों? इस पर कुछ जो डेवलपमेंट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और अगर हमारा झुकाव उस तरफ है तो यूएई से जो हम मुआहदे हमने माजी में किए हैं, अभी कुछ महीनों पहले ही एक मुआहदा, दिफाई मुआहदा किया है कि सऊदीया के ऊपर अटैक होता है तो पाकिस्तान के ऊपर समझा जाएगा। तो उस मुआहदे को हम फिर किस तरह से जो है वो पूरा कर पाएंगे अगर यूएई की जानिब से कुछ इस किस्म की हरकत की जाती है। और फिर उसके साथ ये जो उस वक्त बड़े शादियाने जो है वो बजाए गए। देखे ना, हमारा तो सऊदीया के साथ ये मुआहदा हो गया है। उस वक्त भी मैंने एक खदशा आपके सामने रखा था जी, इस खदशे का इजहार किया था कि ये इतनी अचानक से जो मुआहदा हुआ है ये ऐसे ही नहीं हुआ, इसके पीछे बहुत बड़ी जो वजह है वो होगी। तो ये उस वक्त से सारी जो चीजें थी वो चल रही थी। जैसी बात है, सऊदीया अपने आप को पहले सिक्योर करके फिर उसके बाद उसकी जानिब से ये जो एक जो लड़ाई है ना उसका आगाज किया गया है। बहरहाल जी, यूएई की तरफ किस तरह से हमारा झुकाव है, एक तो हमने ये किया है कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज दोनों यूएई में इस वक्त मौजूद हैं। रीजन तो वही बता रहे जी कि हम अपने बेटे की जो दावत है जी वो देने के लिए गए हैं, वहां पे जो शाही खानदान वगैरह है। लेकिन जाहिर सी बात है वो वहां पर है, और यहाँ पर रहीम यार खान जाने के लिए जो यूएई के लीडर यहाँ पर आए हुए हैं वो यहाँ पर शिकार खेलने आए हैं। तो शहबाज शरीफ का जो तैयारा है ना, अभी तक की इतलात के मुताबिक वो खड़ा हुआ है, चूंकि मौसम इस तरह का है कि तैयारा उड़ाने के लिए मौसर नहीं है।
تو وہ وہاں پر پہنچ نہیں پا رہے، نہیں تو یہاں سے شہباز شریف نے ان کے پاس جانا ہے ملنے کے لیے۔ مریم نواز اور نواز شریف دبئی میں، شہباز شریف جو ہے وہ جا رہے ہیں وہاں ان سے ملنے کے لیے، اور تیسری طرف جو ہے اسحاق ڈار صاحب وہ ٹیلی فون کر رہے ہیں سعودی حکام کو، یعنی کہ ایک طرف معاملات کو ٹھنڈا کرنے کی تو کوشش ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ جھکاؤ یہاں پر کس کی طرف زیادہ آپ کو نظر جو ہے وہ آ رہا ہے، وہ یو اے ای والی سائٹ پر ہی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو اور پھر اس کے بعد اب ظاہر سی بات ہے ایک جو معاہدہ ہے وہ بھی سعودیہ کے ساتھ ہوا ہوا ہے کہ آپ کا ہم نے جو دفاع ہے وہ کرنا ہے، تو ان دونوں میں سے کس کا جو ساتھ ہے وہ پاکستان دے گا۔ اور پھر ایک اور چیز بھی آپ کو بتاتا چلوں جی کہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری جو پاکستان کی ہسٹری ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ ان دونوں میں سے جس کے ساتھ امریکہ ہو جائے گا نا، میرے خیال سے ہم بھی اسی کی سائڈ پر ہوں گے۔ اور عالمی سطح پر کچھ ایسی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان دونوں کنٹریز میں سے اگر چوز کرنا پڑا تو امریکہ کا جو جھکاؤ ہے نا وہ بھی یو اے ای کی طرف ہی ہے، اور اس وجہ سے بھی شاید ہم بھی یہ جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، کچھ جو ایک جو چیزیں بظاہر نظر آ رہی ہیں اس بنیاد کے اوپر میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرف ہی ہے۔ تو اب آپ ذرا امیجن کریں کہ اگر سعودیہ کے ساتھ ہمارے کچھ تعلقات اگر گڑبڑ ہوتے ہیں یا مطلب ہے کہ اس طرح سے نہیں رہتے، تو پھر وہ ایک جو حمایت ہم اگر کھو بیٹھتے ہیں یا یہ جو رجیم ہے یہ کھو بیٹھتی ہے، تو پھر اس صورتحال سے یہ کس طرح سے نکلیں گے۔ تو یہ ایگزیکٹ وہی جو صورتحال بن گئی جو عمران خان صاحب کے اوپر آئی ہوئی تھی جب انہوں نے روس کا دورہ کیا، روس نے یوکرین کے اوپر اٹیک کر دیا، اور عمران خان صاحب نے اس وقت کہا تھا جی کہ ہم نیوٹرل جو ہے وہ رہیں گے، اور آج ان کا وہ فیصلہ بالکل درست ثابت ہو رہا ہے۔ اب دیکھیں امریکہ اور روس تو بڑی ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں اور قریب بھی آ رہے، ظاہر سی بات ہے ایک مفادات بھی ہوتے ہیں، لیکن اس وقت اگر ہم یہ فیصلہ کرتے کہ ہم واقعی میں نیوٹرل ہے، ایک سائڈ پہ ہمارا جھکاؤ نہ ہوتا، تو وہ ہمارے فائدے میں اس طرح سے جاتا ہے کہ کل کو جب حالات بہتری کی طرف ہوں گے تو ہم تو نیوٹرل تھے، ہمارے پھر دونوں سے ہی جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوں گے، کیونکہ یہ تو بڑی طاقتیں ہیں، یہ تو آپس میں کل پھر اپنے مفادات کو دیکھتے ہوئے مل جائیں گی، لیکن بیچ میں جو رگڑا ہے وہ ہمیں ملے گا۔ تو یہ اس وقت جو ساری سچویشن ہے جی وہ بنی ہوئی ہے۔ 24 گھنٹے کا سعودیہ کی طرف سے بھی جو ہے وہ دیا گیا ہے ٹائم، دیکھیں 24 گھنٹے کی اس ڈیڈ لائن کے اوپر وہ کیا کرتے ہیں۔ خیر ان کی طرف سے جو پریس ریلیز آئی ہے وہ تو واضح طور پر یہی ہے کہ انہوں نے انکار جو ہے وہ کر دیا سعودیہ کو۔ بہرحال امریکہ کے لیے بھی یہ مشکل ہے کہ وہ بھی زیادہ جھکاؤ اگر یو اے ای کی طرف رکھتا ہے تو سعودیہ کے ساتھ بھی اس کے بڑی بڑی انویسٹمنٹ اور بڑے بڑے جو ہے وہ معاہدے ہیں، تو اس طرف وہ کیا کرے گا۔ تو عالمی سطح کے اوپر دیکھا جائے گا تو چیزیں بہت تیزی سے تبدیل ہوتی جا رہی ہیں، اور اس رجیم کے لیے اس وقت مشکل یہ پڑی ہوئی ہے کہ اگر یہ عالمی حمایت کھو بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس عوامی سطح کے اوپر تو حمایت ہے ہی نہیں، عوام ان کے ساتھ ہے ہی نہیں، اس عوام میں تو مقبول عمران خان صاحب ہیں، تو وہاں سے بھی گئے یہاں سے بھی گئے، تو ان کو ہر طرف سے یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم دونوں طرف سے مارے جائیں گے۔ تو مطلب ہے کہ مارے جائیں گے سے مراد یہ کہ ہم تو پھر فارغ ہی ہو جائیں گے اور عمران خان آ جائے گا، اور عمران خان آ گیا تو پھر وہ تو سب کا احتساب کرے گا، اب ہم کیا کریں۔ پھر ان کے لیے دو مزید چیلنجز، ایک اور بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی بگڑتی جا رہی ہے یا تباہ حال ہے۔ ایک تو سیاسی طور پر عوامی سپورٹ بھی حاصل نہیں ہے، چلے اگر آپ کسی ایک طرف بھی ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ کو عوامی سپورٹ حاصل ہوتی ہے تو اس سچویشن میں عوام بھی آپ کا جو فیصلہ ہے وہ ایکسیپٹ کرتی ہے، تو چلے عالمی منظرنامہ جیسا بھی ہو، ملک کے اندر اگر مہنگائی بھی بڑھ رہی ہے تو عوام تو آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن ان کے لیے مسئلہ یہ پڑ رہا ہے جی کہ وہاں پر بھی حالات موزوں نہیں اور عوامی سطح پر بھی ان کی سپورٹ کوئی نہیں، اور جو معاشی صورتحال ہے وہ بھی تباہ حال ہے۔ تو ہر طرف سے ہی ان کے لیے جو معاملات ہیں نا وہ بگڑتے ہی جا رہے ہیں۔ تو دیکھیں جی اس پہ بلکہ اس میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر اس صورتحال کے دوران عمران خان صاحب کو احتجاج کی کال دیتے ہیں تو پھر یہ کیسے سچویشن کو ٹیکل کریں گے۔ تو اگلے جو کچھ مہینے ہیں نا وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہونے جا رہے ہیں۔ یہ جو عوامی حکومت کی یا ونڈر بوائے کی باتیں ہو رہی ہیں یہ ویسے ہی نہیں ہو رہی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہمیں کچھ نہ کچھ ایسی تبدیلی کرنی پڑے گی کہ یہ جو حکومت ہے اس سے جان چھڑوانی پڑے گی۔ اگر عمران خان صاحب نہیں تو کوئی ایسا ہمیں سیٹ اپ یا مائنس عمران خان کے ساتھ کوئی ایسی عوامی حکومت لانی پڑے گی کہ جس کو عوامی حکومت کہہ رہا ہوں قومی حکومت لانی پڑے گی جس کو کم سے کم عوام جو ہے وہ کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن اس کی کچھ جو ایک سپورٹ ہے نا وہ حاصل ہو جائے تاکہ ہمارا یہ جو اقتدار ہے اس کو ہم مزید پرولونگ کر سکیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ مطلب ہے کہ ایک جعل سازی کے اوپر جو نظام ہے نا یا جھوٹ کے اوپر نظام یا ظلم کے اوپر نظام یہ نہیں آپ چلا سکتے ہیں۔
عوامی مینڈیٹ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، عوام ساری عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ انہوں نے عمران خان صاحب کو دیا ہوا ہے، تو کیسے عمران خان کے بغیر اس سسٹم کو آپ آگے چلا سکیں گے؟ آپ کو جو سپورٹ ہے وہ حاصل نہیں ہو پائے گی۔ تو یہ جی کچھ امپورٹنٹ ڈیٹیلز ہیں۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ناظرین ایک اور خبر بھی آپ کو دیتا چلوں کہ آئی ایم ایف نے بھی اس رجیم کے جو سکرو ہے نا وہ ٹائٹ کرنا شروع کر دیے ہیں۔ مزید کچھ ٹیکسز بڑھانے کے جو مطالبات ہیں نا جی وہ بھی آئی ایم ایف کی طرف سے سامنے آ رہے ہیں۔ اور پھر ایک اور معاملہ بھی اس رجیم کے لیے درد سر بنا ہوا ہے کہ اگر ہم نے جو فوجیں ہیں وہ بھیج دیں تو اور نہ بھیجیں، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ ہمیں نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ اور اگر ہم بھیج دیتے ہیں تو اندر سے ہمارے خلاف اگر کوئی ریئیکشن آ جاتا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے جی، آواز اٹھ جاتی ہے کہ کیوں وہاں پر بھیجیں گے۔ اور اگر ہم نہیں بھیجتے تو صاحب جو امریکہ بہادر ہے جی، اگر وہ ناراض ہو جاتا ہے، اس کی ناراضگی ہوتی ہے اور یہاں سے یہ باقی ساری ناراضگیاں ہوتی ہیں، تو کہاں پر ہم جائیں گے؟ تو اس سچویشن میں جی اگر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ تو یہی فیصلہ کرتے، اول تو وہ یہ کہتے جی کہ مطلب ہے کہ دونوں میں صلح صفائی ہوتی، وہ کوششیں پوری عمران خان صاحب کی جانب سے کی جاتی، جو کہ یہ بھی اپنی طرف سے کر ہی رہے ہیں، لیکن عمران خان صاحب پھر ایٹ دا اینڈ یہ فیصلہ کرتے کہ ہمیں نیوٹرل رہنا چاہیے اور ہم صرف اور صرف پاکستان کے مفاد میں اور اپنے مفاد میں ہم جو چیزیں ہیں نا وہ دیکھیں گے اور ہم نیوٹرل رہیں گے، کسی ایک طرف ہم نہیں ہوں گے۔ تو بہرحال دیکھیں جی اگلے آنے والے کچھ دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ عالمی سطح پر جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں نا اس کے اوپر آپ نے نظر ضرور رکھنی ہے، کیونکہ عالمی سطح پر تبدیلیوں کے ساتھ ہی ہمارے بھی جو حالات ہیں نا وہ جڑے ہوئے، پھر یہاں پر بھی جو تبدیلی کی فضا ہے نا وہ بھی آئے گی اور پھر یہاں پر بھی جو تبدیلیاں ہیں وہ ہوں گی انشاءاللہ۔ چیزوں کے حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ ہم رابطے میں رہیں گے، آپ کے ساتھ خبریں شیئر کرتے رہیں گے، جو بھی منظرنامہ تبدیل ہوتا ہے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے جی۔ آج کی ولاگ سے اتنا ہی، رائے کا اظہار کیجیے گا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔